رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پر محمد و آل محمد کی ذات فرما. وقت انتہائی قلیل ہے، نماز کا وقت قریب ہے، بلکہ جو دعا کا ٹائم دیا گیا تھا وہ بھی گزر چکا ہے. تو مختصر لوگوں کی خدمت میں چند جملے عرض کروں گا. مجلس ترحیم ہے، اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو موت کے حوالے سے ہی چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہر انسان نے مرنا ہے، موت یقینی ہے. اس دنیا میں آنے کی سب سے بڑی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. انسان چاہے تب بھی موت آئے گی، نہ چاہے تب بھی موت آ کر رہے گی. انسان اس دنیا میں جب آیا ہے تب بھی چاہتے ہوئے نہیں آیا، بلکہ روتے ہوئے آیا، خوشی سے دنیا میں نہیں آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گھر والے تھے تبھی مطمئن ہوئے جب آنے والے بچے نے رونا شروع کیا. رونا زندگی ہے. جب تک روئے گا نہیں زندگی کی علامت ظاہر نہیں ہوتی. جب بچہ رونے لگتا ہے ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، سارے رشتہ دار خوش. کیوں کہ جو آنے والا بچہ ہے رویا ہے، اس کا مطلب یہ زندہ ہے. تو رونا زندگی. اور وہی بچہ پھر اپنی ساری خواہشیں رو کر اپنی ماں سے پوری کرتا ہے. پھر تھوڑا اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جتنا وہ چھوٹا رہتا ہے معصوم ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی معصومیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے. بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، شباب، پھر بڑھاپا. لیکن کبھی یہ نہیں کہتا بچپن برحق ہے، جوانی برحق ہے، یا بڑھاپا برحق. کبھی یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ موت برحق ہے. جس نے آنا ہے وہ برحق ہے، چاہے وہ موت ہو چاہے وہ وقت کے امام ہو. جس نے آ کر رہنا ہے وہ برحق ہے. موت جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، پرواہ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، کافر کے لیے آسانی ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کافر کی روح جب قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے سختی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر سے دنیا میں کوئی نیکی سرزد ہو گئی ہے تو موت میں آرام سے اس کی روح قبض کر کے اس کی نیکیوں کا تمام جزا وہیں پہ پورا کر دیتا ہے. اس لیے کافر کے لیے آخرت میں کوئی جزا نہیں. لیکن جب ملک الموت کسی مومن کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر یہاں دو طرح معصوم فرماتے مولا فرماتے اگر مومن کا عقیدہ بھی خالص ہو اور اس خالص عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی خالص ہو
تو ملک الموت جنت سے ایک خوشبودار پھول لے کر آتا ہے، اس مومن کے ناک پر رکھتا ہے، اس خوشبو کو سون کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یا پھر ملک الموت جنت سے شراب طہور لے کر آتا ہے، وقت موت مومن کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور ملک الموت اس شراب طہور کو اس مومن کے آگے کر دیتا ہے، اس شراب طہور کا جام پیتا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی روح کب پرواز کر چکی ہے۔ لیکن اگر ایمان خالص ہو، عقیدہ خالص ہو، لیکن عمل میں کوتاہی ہو، عمل میں کمی رہ گئی ہو، تو پھر ملک الموت کو حکم ہوتا ہے اس مومن کی روح قبض کرتے وقت سختی کر لو۔ مومن کو جب دنیا میں کوئی ٹھوکر لگتی ہے، یہ ان کی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر بھی اگر کوئی گناہگار اتنا زیادہ گناہگار ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتے وقت سختی کرنا شروع کرتا ہے، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے انسان، اس سختی کو معمولی سختی نہ سمجھو۔ ملک الموت جب کسی گناہگار مومن کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان اسے پیسا جا رہا ہو، اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی مومن گناہگار کی روح کو ملک الموت قبض کرنا شروع کرتا ہے تو اس مومن کے لیے اس کے جسم کو آرے سے ٹکڑا ٹکڑا کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن ملک الموت کی روح قبض کرنے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ سخت۔ ایک مومن کو آسمان سے زمین پر گرا دے جو تکلیف اسے ہوگی اس کے لیے وہ آسان ہے، لیکن ملک الموت جو اس کی روح قبض کرتے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک مومن کو چکی کے دونوں پارٹ کے بیچ میں ڈال کر پیسا جائے، اس کا سرما سرما کر دیا جائے، وہ تکلیف اس کے لیے آسان ہے، لیکن مومن گناہگار کی روح جب قبض کرنے آتا ہے ملک الموت تو جو سختی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت، لیکن یہ زیادہ سخت، پھر قبر کی منزل وہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہی قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہی قبر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا ہے۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا گناہگار ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں، کیا میرے گناہوں کے لیے کوئی بخشش ہے؟ مولا نے فرمایا، کیا گناہ کر کے آئے ہو؟ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کہا مولا بہت بڑا گناہگار ہوں۔ پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا مولا میری زندگی میں میرا جو شعبہ تھا، میرا ذریعہ معاش، قبر میں قبر کھود کر کفن چور کر، جب بھی مجھے پتا چلتا کہ کوئی مومن کوئی انسان فوت ہوا ہے، کوئی مسلمان فوت ہوا ہے، تو میں رات کو اس کی قبر پر جاتا تھا، اس کی قبر کھود کر اس کی کفن کو نکالتا تھا اور بیچتا تھا۔ مولا میں قبر میں تھا، فاقہ کشی چل رہی تھی، بچے بھوک سے رو رہے تھے، مجھے پتا چلا کہ کوئی مسلمان فوت ہوا ہے، اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ میں رات کو قبرستان گیا، اس قبر کو کھود کر جب میں نے اس کی قبر اتارنا چاہا، قبر کے بند اس کے کفن کے بند کھول کر دیکھا تو اس کا جسم تو قبلے کی طرف تھا لیکن اس کا چہرہ مشرق کی طرف کر دیا ہوا تھا۔
میں چیخ مار کر وہاں سے بھاگنے لگا تو قبر سے آواز آئی، اے کفن چور، پوچھو گے نہیں کہ میرا چہرہ مشرق کی طرف کیوں ہے؟ میں نے اس قبر والے سے کہا، مولا مجھ میں اتنی جرات نہیں ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ تمہارا چہرہ مغرب سے پلٹ کر مشرق کی طرف کیوں ہے؟ تو اس وقت اس مردے نے کہا، اگر تمہارے اندر جرات نہیں ہے تو پھر میں خود تمہیں بتاتا ہوں، میں نے زندگی بھر خدا کو سجدہ نہیں کیا، نماز سے میں دور رہا، آج میں جب مر گیا میرے عزیز و اقارب نے مجھے قبر میں اتار کر مجھے قبلہ رخ کر کے دفن کر کے چلے گئے، تو فرشتے آ کر کہا، اے بدبخت، زندگی بھر خدا کو تم نے سجدہ کیا ہی نہیں، آج قبر میں تمہارا چہرہ کعبے کی طرف، قبلہ کی طرف کس منہ سے رکھا ہوا ہے؟ جہاں مشرق کی طرف تیرا چہرہ کر دیتا ہوں۔ گھر واپس آیا میں دوڑتے دوڑتے، اللہ اکبر، اتنی سخت ہے۔ ہم موت کو بہت آسان سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر دی اور جنت کا دروازہ کھل گیا، بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں چلیں گے۔ نہیں، حساب کتاب ہوگا ہی مومن سے، اہل ایمان سے، جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جن کا عمل صحیح نہ ہو، ان کے لیے جو دروازہ کھلا ہے وہیں پہ چلا جائے گا۔ اہل ایمان صحیح پوچھ گچھ ہو، انہی سے سوالات ہوگی۔ عمل کے بغیر نجات ممکن۔ انسان کی سب سے خوبصورتی اس کے کردار، اس کے اعمال ہے۔ اس عمل نہ ہو اور اس کے عمل اس کے کردار سے ظاہر نہ ہو تو پھر وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ بولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نحو البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ والآداب خلال مجددہ، مومن کے لیے زیورات، مومن کے سب سے خوبصورتی اس کے آداب ہے، اس کے اعمال ہے۔ یہ جو سونے کے جو جواہرات ہم استعمال کرتے ہیں زینت کے لیے، یہ مومن کی زینت نہیں ہے۔ یہ ہم بیوٹی پارلر میں جانا میک اپ کروا کے آتے ہیں، یہ زینت نہیں ہے۔ مومن کی زینت اس کے اعمال، جس کی وجہ سے اس کے زندگی میں آداب پیدا ہو جاتا ہے۔ عمل کردار سے ظاہر ہوتا ہے، ورنہ یہ جو ہم کور چڑھاتے ہیں یا مختلف نئے زینت کے کپڑے پہنتے ہیں اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، یہ قبر میں جا کے مٹی بن جاتے ہیں۔ انسان وہی باقی رہتا ہے جس کا کردار اس کے عمل کی گواہی دے۔ سب سے خوبصورت ترین انسان کون ہے؟ حسن یوسف مشہور ہے نا بہت زیادہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور جمیل تھے۔ کس وجہ سے؟ ان کا چہرہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، مدہوش ہو گئے عورتیں۔ کس وجہ سے؟ حضرت یوسف کا چہرہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اس وقت زیادہ خوبصورت تھا جب وہ کنعان میں تھے، بچپنا تھا۔ کنعان میں کبھی آپ نے سنا ہے کوئی مدہوش ہو گئے ہو، کسی نے اپنی انگلی کاٹی ہو؟ اس لیے کہ انسان بچپنے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قافلہ آیا، ان کو کنویں سے نکالا تو قافلہ والے بے ہوش ہوئے، کاروان والے نہیں ہوئے۔ وہی خوبصورت، وہی حسین و جمیل یوسف اس وقت زیادہ خوبصورت تھے۔ بازار میں مصر لے کر آئے، خریداروں کا رش ہے،
ان مجمع میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مدہوش ہوئے کہ کسی نے کوئی اپنی انگلیاں کاٹی؟ نہیں کاٹی۔ تب زیادہ خوبصورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر عزیز مصر کے دربار میں آئے، غلام بن کر، زر خرید غلام بن کر وہاں کام کرتے رہے، خدمات انجام دیتے رہے، کبھی کوئی دربار میں بے ہوش نہیں ہوئے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرہ سجایا گیا، گناہوں کے تمام اسباب و وسائل وہاں فراہم کیے گئے، خدا کی نافرمانیوں کے تمام علل و اسباب و وسائل وہاں فراہم کیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ تمام اسباب و وسائل موجود تھے، جس طرح کہ ایک ہر نوجوان کے اندر موجود ہے، خواہشات ہوتی ہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان گناہوں کے تمام اسباب و وسائل کو پشت کر کے خدا کی اطاعت سے باہر نکل گئے، اس وقت داڑھی بھی آئی ہوئی تھی۔ جب داڑھی آ جائے نا، چہرہ پہلے جیسے خوبصورت نہیں رہتا۔ پھر جب خواتین کے سامنے لایا گیا تو عورتیں مدہوش ہو گئی، اپنی انگلیاں کاٹی گئی۔ کس وجہ سے؟ کردار یوسف دیکھ کر۔ کردار یوسف جب سامنے آیا، اصل انسان کی خوبصورتی، اصل انسان کی زینت کردار ہے۔ جب کردار کو دیکھا تو خواتین عورتیں مدہوش ہو گئی۔ چہرہ خوبصورت ہے، انسان کے کمالی ہے تو اس رب نے بنا کے بھیجے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو ترک کر کے، اپنی خواہشات کو دبا کر خدا کی اطاعت میں اپنے کردار کو بلند کرے، یہ انسان کی خوبصورتی۔ اس کردار کے سارے ذریعے جب قبر میں جائے گا تو پھر فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ جب اس کردار کو لے کر قبر میں جائے گا تو پھر مولا کائنات آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے گا۔ ورنہ آیت تطہیر کی روشنی میں گناہ رجس سے اگر مومن اس رجس کو لے کر قبر میں جائے گا تو پھر مولا اس کے استقبال کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اہل بیت رجس سے دور ہے۔ رجس کو پاک کر کے جائے تو پھر ہے۔ بس مختصر کرتا ہوں تو کردار آپ کا، ایک مومن کا، ہم سب کا روشن ہونا چاہیے۔ ایمان خالص ہو، عقیدہ خالص ہو، اس خالص عقیدے کے ساتھ جب آپ کا عمل بھی خالص ہو تو پھر مولا کائنات سب سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے آئے گا۔ مولا خود چل کر عمار یاسر کے محسب تمار کے دکان پر کیوں تشریف لے کے جاتے تھے؟ اس لیے انہوں نے کردار اتنا بلند کیا ہوا تھا، اس کو مولا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو مولا خود چل کر ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ جب کردار بلند ہو تو پھر مولا خود چل کر اس مومن کے پاس آتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر جب قبر سے اٹھایا جاتا ہے نا، انسان کا کردار ایک نورانی مجسم بن کر اس کے ساتھ ساتھ قبر سے بلند ہوتا ہے۔ وہ مومن پوچھتا ہے، اے نورانی شخص تم کون ہو؟ میں نے کبھی تجھے دیکھا نہیں۔ اس وقت وہ نورانی چہرہ اس مومن کو بتاتا ہے، مومن تم نے دنیا میں رہ کر مشکلات جھیل کر پریشانیاں اٹھا کر اپنے کردار کو بلند کرتا رہا، آج تمہارے وہ نیک کردار مجسم بن کر قیامت کے میدان میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ تمہارے یہ کردار کا فائدہ ہے۔ کردار مولا سے سوال کیا ہے شاگرد نے، مولا آپ کے در سے علم حاصل کیا ہے،
کچھ حدیثیں یاد کی ہیں، روایتیں یاد کی ہیں. چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے علاقے میں جا کر بیان کروں، لوگوں کو تبلیغ کروں، درس دوں. تو مولا نے کیا کہا؟ ہاں اے میرے شاگرد، ہاں اے میرے دوست، ہاں اے میرے پیروکار، جاؤ جا کر تبلیغ کرو، لیکن اپنی زبان بند رکھنا. پریشان ہو گیا مولا، تبلیغ تو زبان کے ذریعے کی جاتی ہے، آپ کی روایتیں اس زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، حدیثیں اس زبان سے بیان کر سکتا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ زبان بند رکھو، تو پھر میں کیسے تبلیغ کروں؟ کیسے آپ کی احادیث کو، ان روایتوں کو لوگوں تک پہنچا دوں؟ تو میرے مولا نے کہا اے میرے دوست، اے میرے محبیب، اے میرے دوستار، اے میرے شیعہ، تم ہمارے اپنے علاقے میں چلے جانا، ہماری حدیثوں کو، ہماری روایتوں کو اپنے کردار پر ڈالتے جانا. تمہارے کردار لے کر بتائیں گے یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے، یہ صادق آل محمد کے در سے علم لے کر آ کر ہمیں تبلیغ کرے اپنے کردار کے ذریعے. یہ ہے کردار کے ذریعے تبلیغ. دعا کرتا ہوں پروردگارا ہمیں اپنے کردار کو بلند کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.